وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ آقا کریم سید المرسلین خاتم المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت میں سے جو سب سے افضل شخصیت اور سب سے افضل ہستی ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یا یوں کہہ لیجئے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی ذوات عالیہ کے بعد سب انسانوں میں جو سب سے افضل شخصیت ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ جل شانہ عم نوالہ نے اپنے لاڈلے حبیب سید المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بھی چیز دی وہ اعلیٰ دی، جو مقام دیا وہ اعلیٰ دیا، کتاب دی سب سے اعلیٰ، جو یار دیے وہ بھی سب سے اعلیٰ، جو دوست دیے وہ بھی سب سے اعلیٰ۔ کسی بھی اللہ کے نبی اور رسول کو ایسی شاندار، مضبوط، تابعدار، فرما بردار جماعت نہیں ملی جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی، اور ان میں سے جو ان کے سرخیل، ان کے امام، حضور کے بعد جو اس امت کے امام ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے ہیں، تاکہ اس امت کا ہر بچہ، جوان، ہر فرد یہ جان سکے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے اور ان کے اس امت کے اوپر احسانات کتنے ہیں، اور ان کی سیرت کے کون سے روشن پہلو ہیں جو ہمیشہ ہر زمانے میں امت مسلمہ کے ہر نوجوان کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگو لو کنت متخذا خلیلا، لوگو میرے اوپر سب سے زیادہ جو احسانات ہیں وہ ابوبکر صدیق کے ہیں۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس نے مجھے کوئی فائدہ پہنچایا، جس کی میرے اوپر کوئی احسان کی صورت بنی اور میں نے اس کا ریٹرن نہیں دیا، سوائے سیدنا ابوبکر صدیق کی، کہ جس کے احسانات کا بدلہ میں روز قیامت اللہ سے لے کر کے اتاروں گا۔ اس کے بعد پھر حضور نے فرمایا، لو کنت متخذا خلیلا، لوگوں اگر میں نے کسی کو اپنا خلیل بنانا ہوتا، گوڑا یار، پکا یار، دوست بنانا ہوتا تو میں ابوبکر صدیق کو بناتا۔ فرمایا ولیکن خلت الاسلام افضل، لیکن جو میرا اس کے ساتھ اسلامی تعلق ہے، کلمہ کی بنیاد پر تعلق ہے، دین الہی کی بنیاد پر تعلق ہے، افضل وہ سب سے پہلے ہے۔ گویا کہ اس میں بھی امت کو سبق دے دیا کہ تمہارا سب سے پہلا تعلق دوسرے مسلمان کے ساتھ وہ اسلام کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ مسلمان کا مسلمان کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سدوا عنی کل خوخہ، اس وقت کی جو مسجد نبوی تھی اس کے مختلف اطراف سے لوگوں کے آنے جانے کا راستہ تھا، آس پاس لوگوں کے گھر تھے اور کھڑکیاں تھی، دروازے تھے، لوگ ہر طرف سے آ سکتے تھے، آتے تھے، نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے، جماعت میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے اس سے پہلے کا جو خطاب ہے یہ وہ روایت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس وقت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سدوا عنی کل خوخہ، اس مسجد کی طرف آنے والے سارے دروازے بند کر دو، غیر خوخۃ ابی بکر، سوائے اس کے کہ جو راستہ ابوبکر صدیق کے گھر کی طرف سے آ رہا ہے وہ بند نہیں ہوگا۔ گویا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امامت کا حکم دے دیا ہے، اشارہ یہاں پہ کر دیا کہ میرے بعد اس امت کو اور اس امت کے ایمان کو جو شخصیت، جو ہستی سنبھال سکتی ہے وہ ابوبکر صدیق، اس کے اندر واضح طور پر اشارہ کر دیا حضور نے۔ اور جو دوسری حدیث پاک ہے اس کے اندر اس سے اور زیادہ واضح ہے، وہ کیا ہے؟ راوی فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب مرض الموت تھی، اس کی شدت میں اضافہ ہوا، نماز کا وقت ہے، لوگ نماز کے لیے انتظار کر رہے ہیں، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، میرا پیغام پہنچاؤ ابو بکر تک۔ عائشہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابا بکر رقیق، کہ جو میرے ابا ہیں یعنی ابو بکر وہ رقیق ہیں، نرم دل کے ہیں، نرم طبیعت کے ہیں، وہ مصلی کا رعب اور آپ کے مصلی کا جلال اور اس کی ہیبت یہ برداشت نہیں کر سکیں گے،
پلس یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب تلاوت فرمایا کرتے تھے تو ان کی آہو بکا بہت زیادہ ہوتی تھی. قرآن مجید کی تلاوت کا روب ان کے اوپر ایسا ہو جاتا تھا, وہ رویا کرتے تھے. فرمایا کہ اگر وہ مصلی پہ کھڑے ہوں گے, ایک تو یہ ہے کہ ان کی طبیعت میں بہت رقت طاری ہو جائے گی, پھر یہ ہے کہ لوگ صرف ان کا رونا ہی سنیں گے. گویا کہ اما عائشہ یہ فرما رہی تھی یا رسول اللہ آپ کسی اور کو حکم دے دیں. اور دوسری روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف نہ لا سکے, لوگوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو ریکویسٹ کی, وہ آگے مصلی پہ کھڑے ہو گئے. حضور نے پردہ ہٹایا, دیکھا اور فرمایا لوگوں یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں, عمر فاروق ہے, ناطق ہے, ٹھیک ہے, ناطق بالحق ہے, ٹھیک ہے, عمر فاروق ہے, میری مراد ہے, مانگ کے لیے ہے, ٹھیک ہے, لیکن جس قوم کے اندر ابوبکر صدیق ہو تو ابوبکر صدیق کے علاوہ کوئی اور مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت ان کے حوالے کر دی, مصلی ان کے حوالے کر دیے, خود اپنے حکم کے ذریعے سے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا انداز کیا تھا. کیوں یہ فرما رہے ہیں کہ خلت الاسلامی افضل. میرا دل تو کہتا ہے کہ میں اس کو اپنا خلیل ڈکلیئر کروں, لیکن میں کہتا ہوں کہ اسلام کی خلت سب سے افضل ہے. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس احب الیک, یا رسول اللہ لوگوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ قال عائشہ. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب میری بیوی عائشہ ہے. راوی فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ ثم من من الرجال, اچھا مردوں میں سے سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابوہا, اس کا باپ, یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. راوی فرماتے ہیں پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ ثم من, پھر اس کے بعد کون زیادہ محبوب ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. راوی فرماتے ہیں پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ ثم من, راوی کے دل میں یہ تھا, عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ تھا کہ حضور میرا نام لیں گے اور حضور کے نام اقدس میں خود اپنے کانوں سے سنوں کہ مجھے آپ سے محبت ہے, چاہے وہ نیچے کسی بھی درجے میں آ جائے تو میرے سے زیادہ خوش قسمت میں کسی کو نہیں سمجھوں گا. حضور نے فرمایا عمر بن خطاب. عرض کی یا رسول اللہ پھر فرمایا عثمان غنی. راوی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میں چپ ہو گیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نام اور نیچے جاتا جائے. اچھا بے شمار روایات آپ کو ملیں گی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی اپنے صحابہ کا تذکرہ فرمایا تو اس کا آغاز ہمیشہ ابوبکر سے فرمایا. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اتنی کثرت سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ دخلت انا, میں داخل ہوا, وکان معی ابوبکر و عمر, میرے ساتھ ابوبکر و عمر تھے, میں نے کھایا میرے ساتھ ابوبکر و عمر تھے, ہم چلے میرے ساتھ ابوبکر و عمر تھے, ہم بیٹھے میرے ساتھ ابوبکر و عمر تھے, ہم کھڑے ہوئے میرے ساتھ ابوبکر و عمر تھے. حضور نے اتنا زیادہ نام لیا گویا کہ ہم نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ میں ہی جان لیا تھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد اس امت کو سنبھالنے والی کون شخصیات ہو. اور اتنی کثرت کے ساتھ جو ہے یہ روایات موجود ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ پہ چڑھے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق ہیں, سیدنا عمر فاروق ہیں, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرجفا, احد پہ کھڑے ہوئے تو وہ تھوڑا سا کانپا, ہلا. بعض اہل عشق اہل محبت نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ وہ محبت کے اندر سرشار ہوا احد پہاڑ کی, میرے اوپر اتنی بڑی شخصیات آ گئی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاؤں کی ہلکی سی ٹھوکر لگائی اس کو, فرمایا اسبت یا احد, ٹھہر جا, فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان, تیرے اوپر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. قربان جائیے ایسی شخصیات جن کو رب العزت کے لاڈلے حبیب نے اس دنیا کے اندر ہی بتا دیا کہ ان کو کیا مقام اور کیا اعزاز ملنے والا ہے. ابوبکر صدیق کے لیے صدیق کا لقب استعمال فرمایا, سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی دونوں کو لیے شہید کا لقب استعمال فرمایا, اور رب العزت نے دونوں کو ہی شہادت کے مقام پر فائز فرمایا. کیسی عظیم جماعت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ اکرام کی رائے یہ تھی کہ افقہ الصحابہ, سب سے زیادہ فقہ, سب سے زیادہ اللہ کے دین کی سمجھ, سب سے زیادہ مزاج شناس نبوت ابوبکر صدیق کی ذات ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری ایام کے اندر خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں, اللہ نے اپنے بندے کو دنیا اور آخرت میں سے ایک چیز کا اختیار دیا. ان اللہ خیر عبدا, بے شک اللہ نے اختیار دیا ہے اپنے بندے کو, بین الدنیا, کہ وہ چاہے تو اس دنیا میں رہے, وما بین عندہ, چاہے تو جو اللہ کے پاس موجود ہے اللہ کے پاس چلا جائے. تو ہم سب نے اس معاملے کو اس انداز میں لیا کہ ایک عام آدمی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ہر بندے کو, ہر مسلمان کو, ہر کلمہ گو کے لیے یہی چوائس ہوتی ہے کہ وہ دنیا کو اختیار کرتے ہیں یا اللہ کی ملاقات کو پسند کرتے. تو ہم سب اس کو سمجھ نہیں سکے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاختار ما عنده, تو جس بندے کو اختیار ملا تھا
اس نے اس بات کو پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے. فرماتے ہیں فبکا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور کی زبان اطہر سے یہ جملے سننے تھے کہ جناب ابو بکر نے رونا شروع کر دی. فعجبنا لبکائہ. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم حیران ہوئے کہ ابو بکر رو کیوں رہے ہیں نماز. فعجبنا لبکائہ. ہم حیران ہوئے کہ ابو بکر رو کیوں رہے ہیں. ان یخیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عبد خیر. حضور نے تو کسی آدمی کے بارے میں بات کی ہے، کہ عبد کے بارے میں بات کی ہے کہ جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المخیر. بعد میں پتا چلا کہ جس ذات عالیہ کو اختیار دیا جا رہا تھا اس دنیا اور آخرت میں سے کسی ایک چیز کو چننے کا، وہ حضور کی ذات تھی. وکان ابو بکر اعلمنا منا. اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سے سب سے زیادہ جاننے والے، سب سے زیادہ علم رکھنے والے، سب سے بہترین مزاج شناس نبوت ہے کہ حضور کی زبان اطہر سے جملے نکلیں تو اس کا حقیقی مطلب کیا ہے یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جانتے. اور حضور پاک علیہ السلام نے اپنی زبان اطہر سے مقام کیا دیا، خوشخبری کیا سنائی. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال علی ابی بکر. حضور پاک علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ابو بکر انت صاحبی علی الحوض. حوض کوثر پہ تو میرا ساتھی ہوگا. وصاحبی فی الغار. کیونکہ تو غار میں بھی میرا ساتھی تھا. اور تاریخ گواہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل غار میں ساتھ تھے، آج مزار میں ساتھ ہیں، اور آئندہ کل پھر حوض میں بھی حضور کے ساتھ ہوں گے. تن من دھن سب کچھ قربان کیے. دل ہو کہ جاں تم سے کیوں کر عزیز رکھنا. دل ہے سو چیز تیری، جاں ہے سو مال تیرا. جو دل چاہے تو دل لے لو، جو جاں چاہے تو جاں لے لو. فنا فی الرسول کس چیز کو کہتے ہیں یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے عمل کے ساتھ بتایا ہے. اسی لیے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اقتدوا بالذین من بعد ابو بکر و عمر. لوگوں میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتدا کرنا. کیوں؟ کیونکہ حضور پاک علیہ السلام نے جانچ لیا تھا، پرکھ لیا تھا. معیت اور صحبت ایسی شاندار تھی کہ آپ قرآن مجید شروع سے لے کے آخر تک پورا پڑھیے، آپ کو صرف اور صرف ایک شخصیت ایسی ملے گی کہ جس کی صحابیت کے اوپر قرآن مجید کے الفاظ گواہی دیتے. صرف ایک شخصیت. صحابی اس کو کہتے ہیں، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، صحابی اس کو کہتے ہیں کل من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حالت الایمان. جو ایمان کی حالت میں حضور پاک علیہ السلام کی زیارت کرے، وہ مات علیہ، اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہو، اس کو کہتے ہیں صحابی. کچھ تھوڑی اور شرطیں بھی ہیں اس کے ساتھ، مختصر تعریف یہ ہے. صحابہ بے شمار ہیں، 1,00,000 سے اوپر ہیں. قرآن مجید نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صحابیت کا لفظ اور لقب استعمال فرمایا، اور یہ نص ہے. قرآن مجید کی نص، قرآن مجید کے الفاظ کا منکر دائرہ اسلام سے نکل جایا کرتا ہے. سورہ توبہ اٹھائیے، پارہ نمبر 10 ہے. وہاں پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کرنے کا جو واقعہ وہاں پہ درج ہے سورہ توبہ کے اندر. قرآن مجید یہ کہہ رہے اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے. دو چیزوں کے اوپر امت مسلمہ کے اندر جتنے اب تک فرقے پیدا ہوئے، اس آیا کی روشنی میں دو چیزوں کے اوپر کبھی بھی کسی کا اختلاف نہیں رہا، کبھی بھی. نمبر 1، حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کرنے والے وہ ابوبکر صدیق تھے. اس کے اوپر کبھی بھی موافق مخالف کبھی بھی کسی فرقے کا اختلاف نہیں رہا. ہر زمانے کی تاریخ اسلام اس بات پر متفق رہی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی ہجرت کے ساتھی کون تھے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. دوسری اس بات پر مکمل اتفاق، کونے شوشے دندانے کا بھی اختلاف نہیں ہے کسی بھی طرح کے مورخ کا، کہ غار کے اندر حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ ابوبکر صدیق تھے رضی اللہ تعالی عنہ. اب سورۃ توبہ کی آیت کیا کہتی ہے؟ اذ ہما فی الغار، دونوں غار میں ہیں. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ان میں سے ایک اپنے دوسرے ساتھی کو کہہ رہا ہے، لصاحب، قرآن مجید لفظ استعمال کر رہے ہیں صاحب، اپنے ساتھی کو کہہ رہا ہے لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب کون کس کو کہہ رہا ہے؟
جو کہنے والا ہے وہ ذات اور ہے، جس کو کہا جا رہا ہے اس کو قرآن مجید نے صاحب کہا ہے، صاحب ساتھی کو، دوست کو، صحابی کو، صاحب سے ہی صحابی بنے۔ تو ہر صحابی کا جب اتنا مقام ہوتا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت اپنے محبوب کی زیارت نصیب فرمائے، وہ ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہو، تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہوگا؟ فرمایا اس یقول لصاحبی، جب وہ اپنے صاحب کو کہہ رہا تھا نا لا تحزن، تو غم نہ کر، گویا کہ وہ غم کر رہے تھے تبھی تو ان کو کہنا پڑا کہ تو غم نہ کر۔ اب غم کون کس کا کر رہا تھا؟ کیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام غم کر رہے تھے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا ہے غم، حزن، ایک ہوتا ہے خوف، یہ دو الگ الگ کیفیات ہیں۔ قرآن مجید جس جگہ پہ جو لفظ استعمال کرتا ہے نا، وہ اسی جگہ پہ ہی آ سکتا ہے، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پلٹا نہیں جا سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ آپ کے سامنے سانپ ہے، آپ کے پاس عصا ہے، اس کو پھینکیے، لا تخف، خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خوف کہتے ہیں ایسی چیز کا خوف جس سے اپنی جان کو خطرہ ہو، اپنی جان کو خطرہ ہو۔ حزن غم کی ایسی کیفیت کو کہتے ہیں جس کا تعلق دل سے ہو، کہ دوسرے کا جو خطرہ ہے انسان یہ محسوس کرے کہ اس کو کہیں یہ نقصان نہ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں حزن۔ موسیٰ علیہ السلام کے اللہ فرما رہے ہیں لا تخف، خوف نہ کیجئے، ڈریے مت۔ یہاں پہ اللہ رب العزت اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ابوبکر صدیق کو یہ فرما رہے ہیں لا تحزن، غم نہ کر۔ گویا کہ بتا دیا کہ ابو بکر کبھی بھی اپنا کوئی ڈر محسوس نہیں کرتا، اس کو غم ہوتا ہے تو اس بات کا ہوتا ہے کہ میرے محبوب کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ ان کی محبت کو اللہ نے ایڈریس کرنے کے لیے یہ الفاظ استعمال فرمائے لا تحزن، غم نہ کر۔ یہاں پہ رب العزت نے دوسری چیز یہ فرمائی ہے ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا۔ گویا کہ بتا دیے کہ غار میں صرف نفس کتنے تھے؟ دو ہی تھے، ثانی اثنین۔ اب ثانی سے مراد آپ حضور کی ذات لے لیں کہ دونوں میں سے دوسرا حضور کی ذات، یا ثانی اثنین دونوں میں سے دوسرا کون؟ ابو بکر صدیق۔ قرآن مجید نے ثالث و ثلاثہ نہیں کہا کہ تین میں سے تیسرا کوئی اور بھی ہوگا، صرف دو لوگ۔ گویا کہ قرآن مجید کی نص آ گئی کہ صاحب غار جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ صاحب غار کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنا تن، من، دھن سب کچھ حضور کے قدموں میں لا کر کے رکھنے والے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے کبھی دین اسلام کی تائید کے لیے، نصرت کے لیے کبھی مال مانگا ہو، ابو بکر صدیق نے اپنا سب کچھ حاضر نہ کیا ہو، کبھی معذوری ظاہر کی ہو، کچھ نہیں ہے۔ حالات بگڑے ہوئے، بزنس نہیں چل رہا، ڈالر مہنگا ہو گیا، روپے کی قدر کم ہو گئی ہے، معاملات سنبھالے نہیں جا رہے، تاجر تھے، مالدار تھے، کبھی معذرت نہیں کی، جو کچھ تھا سب کچھ حضور کے قدموں میں لا کے رکھا ہے، اور تاریخ گواہ ہے اس کے اوپر، روایات، آثار، کتب احادیث ساری اس کے اوپر گواہ ہے کہ غزوہ تبوک کا موقع ہے، لمبا سفر ہے، دشمن بہت طاقتور ہے، تعداد میں بہت زیادہ ہے، اور مسلمان مجاہدین بھی بڑے جوش و جذبے کے ساتھ ہیں، لیکن ایک طرف ان کی فصلیں تیار ہیں، سال بھر کا رزق ہے، پورے سال کا معاش ہے۔ صحابہ کی یہ شان اللہ نے ان کو کیوں عطا فرمائی ہے؟ ادھر جہاد کا بلاوا آتا ہے، حی علی الفلاح، حی علی الجہاد، سارے کے سارے آ جاتے، کوئی عذر نہیں، یا رسول اللہ مال نہیں جو آپ پر نچھاور کرے، فصلیں تیار ہیں، کوئی لالچ نہیں ہے اپنے معاش کی، آپ نے بلایا ہے تو ہم حاضر ہیں، یا رسول اللہ کوئی راستہ بنائیے، کوئی طریقہ بنائیے، ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں بھائی، کون کون اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا چاہتا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آج میں ابو بکر صدیق سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ یہ صحابہ کی شان ہے کہ وہ اعمال صالحہ میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے، مال میں، بزنس میں،
تجارت میں, کوٹھیوں میں, کاروبار میں, نہیں. اعمال صالحہ میں, اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کیا کرتے تھے. عمر فاروق نے سوچا کہ آج میں ابو بکر سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں گا, آج میرے پاس مال زیادہ ہے, زیادہ خرچ کروں گا. فرماتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر گئے, آدھا مال لیا, آدھا مال اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھا, اور ادھر سے سیدنا ابو بکر صدیق بھی آ گئے. مال تعداد میں, کوانٹٹی میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زیادہ تھا, لیکن آج اللہ کے محبوب نے سوال بدل دیا. یہ نہیں پوچھا کہ کیا لے کے آئے ہو, یہ کہتے نا کیا لے کے آئے ہو, تو عمر فاروق کا مال تعداد میں, وزن میں زیادہ ہو جاتا. حضور نے سوال کیا کہ باقی کیا چھوڑ کے آئے ہو. اصحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا, کسی نے نصف لا دیا, کسی نے سدس گھر دیا. عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا, خدا کے نام کے سوا جو کچھ تلا کے در دیا, جو کچھ تلا کے در دیا. صاحبزادی فرماتی ہے میں نے دیکھا ابا جان دیوار کے اوپر ہاتھ مار رہے ہیں, دیوار کے اوپر. ابا جان ہمارے جو جوڑے تھے وہ بھی آپ نے لے لیے, گھر کے جتنی ضروریات کی چیزیں تھیں وہ ساری آپ نے باندھ لی, اور یہاں تک کہ آپ نے اپنے کپڑے بھی سارے مجاہدین کے لیے رکھ دیے, اللہ کے راستے میں سارا کچھ دے دیا. خود آپ نے ٹاٹ کا لباس جسم کے اوپر پہنا ہے, اور ان کو ٹانکنے کے لیے آپ نے ببول کے کانٹے ساتھ لگائے ہیں بٹنوں کے طور پر, اور آپ دیوار کے اوپر آپ ہاتھ مار کے کیا تلاش کر رہے ہیں. فرمایا کہ بیٹی میں دیکھ رہا ہوں کوئی سوئی ہو جو کسی مجاہد کی وردی سینے کے کام آ جائے. چھڈی سوئی نہ جس گھر دے اندر اس یار دیاں کیا باتاں نے. سارا کچھ اٹھایا, سارا کچھ اٹھایا, رسالت کے قدموں میں رکھ دے وہ لا کر, چلے گھر کا گھر اپنا سر پہ اٹھا کر, سارا کچھ لائے, حضور کے قدموں میں لا کے رکھا. حضور نے سوال بدلا, یہ نہیں پوچھا کیا لے کے آئے ہو, فرمایا ما بقیت لأہلک, گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا سر نیچے ہے. اب اگر میں یہ کہوں کہ آدھا چھوڑ کے آیا ہوں, ابو بکر صدیق تو کچھ بھی نہیں چھوڑ کے آیا گھر میں. ما بقیت لأہلک, گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو. رسالت کے قدموں میں رکھ دے وہ لا کر, چلے گھر کا گھر اپنا سر پہ اٹھا کر. یہ ابو بکر صدیق ہے, حضور کا پیارا ہے, یار ہے, یار غار ہے, جو اپنے پاس کچھ بھی بچا کے نہیں رکھتا سوائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے, کچھ بچا کے نہیں رکھتا. اپنی اولاد کی تربیت بھی یہ کرتا ہے. پوری انسانی تاریخ میں دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کی 4 نسلوں کے اندر ایمان موجود ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام, ان کے بیٹے دیکھیے آپ, اسحاق علیہ السلام نبی, ان کے بیٹے یعقوب نبی, ان کے بیٹے یوسف نبی. 4 نسلوں میں نبوت ہے, 4 نسلوں میں, پوتا, بیٹا, باپ, دادا, سب کے اندر نبوت ہے. اب سب صحابہ کا انالیسس کیجئے, صرف اور صرف ابو بکر صدیق ایسے ہیں کہ 4 نسلوں میں صحابیت ہے. باپ, بیٹا, پوتا, دادا, سارے کے سارے صحابی. ایسے بڑے اعزاز سے اللہ رب العزت نے ان کو نوازا تھا. حضور پاک علیہ السلام نے ایک دن پوچھا, میرے پیارو آج کسی نے روزہ رکھا ہے؟ روزہ کس نے رکھا ہے؟ سارے چپ تھے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خیال تھا کہ وہ بکر نے روزہ رکھا ہوا لیکن بتا نہیں رہے, کیونکہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کیا ہوتا ہے, خفیہ ہوتا ہے, راز ہوتا ہے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ فرمایا نا میرا یہ حکم ہے, یا رسول اللہ میں کبھی نہ بتاتا, وہ بکر صدیق بولے
لیکن آپ کا حکم ہے اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ کی توفیق سے آج میں نے روزہ رکھا ہے۔ اچھا، آج کسی نے جنازے میں شرکت کی ہے؟ یا رسول اللہ آپ پوچھ رہے ہیں تو عرض کر رہا ہوں یا رسول اللہ، اللہ کی توفیق سے میں نے جنازے میں شرکت کی ہے۔ آج کسی نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ یا رسول اللہ آپ نہ پوچھتے تو کبھی نہ بتاتا، اللہ کی توفیق سے مسکین کو کھانا، ابھی نماز سے پہلے میں ایک روٹی مسکین کو کھلا کے آیا ہوں۔ میرے صحابیوں، آج کسی نے مریض کی عیادت کی ہے؟ یا رسول اللہ آپ نہ فرماتے تو میں کبھی نہ بتاتا، اللہ کی توفیق سے میرے دوست عبد الرحمن بن عوف 2-3 دن سے نماز میں نہیں آ رہے تھے۔ پہلے میرا دل تھا کہ رات کو جاؤں اور ان کی عیادت کروں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ ہے میرا یار، وہ رات کو جلدی سوتا ہے، صبح تہجد میں جلدی اٹھتا ہے، تو مجھے یہ لگا کہ اس کی روٹین خراب نہ کروں میں، میری وجہ سے وہ رات دیر تک جاگنا پڑے گا اس کو۔ میں نے کہا چلے صبح جا کر کے اس کی عیادت کروں گا۔ رسول اللہ صبح اٹھا ہوں، صبح گیا ہوں، عبد الرحمن بن عوف کی عیادت بھی کر کے آیا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس میں یہ چاروں خصلتیں جمع ہو جائیں، فرمایا کہ وہ پکا جنتی ہے۔ مریض کی عیادت، مسکین کو کھانا کھلانا، نفلی روزے رکھنا، جنازے میں شرکت کرنا۔ میرے دوستو، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ سے سب سے بڑا جو ہمیں میسج ملتا ہے، جو ہم نے اپنے بچوں جوانوں کو دینا ہے، وہ ہے فنا فی الرسول۔ کسی بھی صورت میں مال کے لیے، کاروبار کے لیے، نوکری کے لیے، پیسے کے لیے، ڈالرز کے لیے، باہر کے ویزے کے لیے، کسی بھی صورت میں حضور پاک علیہ السلام کی محبت پہ کمپرومائز نہ کریں۔ بڑی تکلیف اور دکھ کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ہمارے ملک سے ایسی فضا موجود ہے کہ کچھ نوجوان محض باہر کے ویزے کی خاطر، باہر کے ویزے کی خاطر اسلام کو کوئٹ کرتے کہ یہاں پہ اظہار آزادی رائے نہیں، ایک وقت میں دو شکار کرتے ہیں، ملک پاکستان کو بھی بدنام کرتے ہیں، یہاں کے مسلمان کو بدنام کرتے ہیں، اور اسلام کے نظریے کو بھی بدنام کرنے کا سبب بنتے۔ کیوں؟ کب؟ جب ہم ان کو بے سہارا چھوڑتے ہیں، صرف اور صرف ان کو پیسے دیے، اپنی پڑھائی کرو، اپنا کاروبار کرو، سانو نہ پوچھنا۔ اس کے بعد ان کے خیالات کیا ہیں، کن لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اسلام کے مطابق ان کے خیالات کیا ہیں، کتنے ہیں، اس کے بعد ہمیں اس سے کوئی کنسرن نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب 25-30 سال کا انڈیپینڈنٹ ایک نوجوان ہوتا ہے، اس کے لیے صرف اور صرف دنیا وہ باہر کی دنیا ہوتی ہے۔ پاکستان اس کو جہنم لگتا ہے، لوگوں کو وہ بڑی آسانی سے قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں پہ معاش نہیں ہے، کم نہیں ہے، کاروبار نہیں، سر اتنے جاب نہیں ہے، یہ سر فلان ظاہری باتیں یہ کریں گے، باہر جا کے وہ آگ اگلنا شروع کریں گے، زہر اگلیں گے، اسلام کے خلاف بھی، پاکستان کے خلاف بھی۔ میرے دوستو، ہم اپنی نسلوں کو سنبھالیں، اپنے بچوں کو سنبھالیں کہ زیادہ محنت کر لیں، اپنے ملک کی خدمت کر لیں، تھوڑا کما لیں، تھوڑا کھا لیں، لیکن اپنے ایمان کو سب سے مقدم رکھیں۔ باہر کے پیسے، ڈالر کی خاطر، ویزے کی خاطر اپنے ایمان کو برباد نہ کریں، بڑا ضروری ہے۔ یہ فنا فی الرسول، فنا فی الاسلام، فنا فی اللہ کا سبق یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔